السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت سب کی نظریں سپریم کورٹ پر، اس فیصلے کو لے کر، اور سیاسی ماحول میں چودھری نثار صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس کا انتظار کافی روز سے تھا کہ وہ اس پریس کانفرنس میں کون سا اہم اعلان کریں گے۔ اس پریس کانفرنس میں جس میں ابھی کچھ دیر قبل چودھری نثار صاحب نمودار ہوئے، اور اس سے قبل ان کی اہم ملاقاتیں شہباز شریف صاحب، شاہدہ خان عباسی صاحب سے اور سعد رفیق صاحب سے ہوئیں، اور ان ملاقاتوں سے پہلے بھی ان کی کچھ ملاقاتیں اہم ہوئیں۔ اب ان ملاقاتوں کے بعد جو آج پریس کانفرنس سامنے آئی، اس کے بعد ایک کنفیوژن یہ ضرور ہے کہ چودھری نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا انتہائی فیصلہ کل تک تھا کہ وہ نہ صرف وزارت سے بلکہ ایم این اے شپ سے بھی مستعفی ہو جائیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان اب یہ کہتے ہیں جی، اس کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کل تک تھا، آج ہونے والی ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ کل تک تھا، یہ وزارت داخلہ کے ترجمان کہتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ جن سازشوں کا ذکر چودھری نثار صاحب نے کیا ہے کہ اندرون خانہ ہے، ان پر بھی پروگرام میں آئیں گے، لیکن میری نظر میں سیاست اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم بات چودھری نثار صاحب نے آج کی ہے، اور وہ اہم بات جو ہے وہ ملک کو درپیش خطرات کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، سیاست پر، کورٹ کے فیصلوں پر ہم نے بڑے پروگرام کیے ہیں، لیکن ایک بڑی بات چودھری نثار صاحب نے دی ہے اس پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے کہا اس بارے میں صرف 3 یا 4 لوگ آگاہ ہیں، 3-4 افراد آگاہ ہیں اس بات سے۔ لیٹس ہیئر دیٹ چودھری نثار صاحب نے کیا ہنٹ دیا اور کون سی اہم بات کی ہے، یہ ذرا سنیں۔ اس وقت ملک شدید خطرات سے چاہ رہی ہے، 4-5 لوگوں کو پتہ ہے جس میں میں شامل ہوں۔ ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے، ہم اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ یہ میرے صاحب آپ نے نہیں شروع کی، میں نے نہیں کی، بہرحال جس نے بھی شروع کی یہ ہمارے گلے پڑ گئی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ 4 افراد، 2 فوجی ہیں، 2 سویلین ہیں جو آگاہ ہیں اس بات سے، جو ملک کو خطرات اس وقت لاحق ہیں۔ میرے ساتھ سینئر رہنما پاکستان مسلم نون کے جناب صدیق الفاروق صاحب جوائن کر رہے ہیں ہمیں لاہور سے۔ صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ شہاب اوستو صاحب ماہر قانون بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں۔ اور جناب کامران مرتضیٰ صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اسلام آباد سے ہمیں ڈی ایس این جی لنک پر جوائن کر رہے ہیں۔ تمام شخصیات کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ صدیق الفاروق صاحب، فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اور پہلے تو بات یہ صرف انہوں نے استعفیٰ دیا، یہ سب باتیں، لیکن چودھری نثار صاحب کن سازشوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اندرون خانہ ہے؟ وہ کس شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کو اس وقت صحیح مشورے نہیں دے رہی، اور جس وجہ سے آج نواز شریف صاحب اس جگہ پہنچ چکے ہیں؟ آپ اندرون خانہ بڑے سینئر رہنما ہیں، آپ شروع سے وابستہ ہیں کافی عرصے سے، آپ کی نظر میں وہ کون سی شخصیت ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور اس وقت ان کو ورگلا بھی رہی ہے، غلط مشورے بھی دے رہی ہے؟ کون ہے وہ شخصیت؟ کون سی شخصیت ہے صدیق الفاروق صاحب؟ بہت شکریہ، آپ کی آواز ابھی مجھ تک دیر سے پہنچی ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں گا کہ مجھے اپنے قائد نواز شریف صاحب کی اس ہدایت کی پابندی کرنی ہے جس میں انہوں نے یہ تمام اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کے جو مندرجات ہیں ان پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ میں اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں کروں گا، میں اپنے ڈسپلن کا پابند ہوں۔ رہ گئی سازشیں، تو پاکستان کے خلاف سازشیں تو جب سے بنا ہے شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، پاکستان سے اس کے دریا چلے گئے، پاکستان سے سیاچن گلیشیر چلا گیا، کارگل چلا گیا، جس دہشت گردی میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں۔ ہم 70 سال سے کشمیر کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کشمیر لیں گے، اس پہ ہماری کیا پوزیشن ہے، کن لوگوں کے پاس اقتدار رہا ہے، یہ سارا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کی۔ میں اس وقت، چونکہ آج آپ نے سوال کیا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، میں اس پر بات نہیں کروں۔ اچھا، ایک سوال آپ سے اگر میں صدیق الفاروق صاحب یہاں پوچھ سکوں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یقینی طور پر آپ کو ہدایت آئی ہے اور آپ کی لیڈرشپ کی ہدایت ہے، تو یہ ہدایت فوراً پریس کانفرنس کے بعد آ چکی ہے آپ کو کہ اس پر کمنٹ نہیں کرنا ہے میڈیا کے اوپر؟ یعنی فوری پریس کانفرنس کے بعد آپ کو کہا گیا جی کہ اس پر کمنٹ نہیں کرنا ہے جو ان کے نکات ہیں پریس کانفرنس کے، یہ بات ہے صدیق الفاروق صاحب؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کی پریس کانفرنس سنی ہے، یہ آ رہا ہے سب آپ کے چینلز کے ذریعے۔ جی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی پارٹی کا جو ایک مرکزی دفتر ہے اس کی طرف سے میسج آ جاتے ہیں
کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر ہم تو میں سب سے زیادہ پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی اچھی بات ہے سر، وہ آپ کا ڈسپلن ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو صدیق الفاروق صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے قائد کو بھی جانتے ہیں، اس پارٹی کو بھی سمجھتے ہیں، اور میں چودھری صاحب کے کانٹینٹس کو ہٹا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ سے، کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے منع ہے بات کرنے کو۔ سر آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، کوئی گروہ بندی ہو رہی ہے، کوئی پارٹی کے اندر گروپ بندی یا پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے صدیق الفاروق صاحب؟ ہاں اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے جب پچھلے دنوں دھرنا ہوا تو یہی افواہیں اڑانی شروع کر دی، ٹوٹ رہی ہے، چودھری نثار گروپ بن رہا ہے، شہباز شریف گروپ بن رہا ہے، نواز شریف بن رہا ہے، فلاں کے تحت 50 آدمی جمع ہو گئے ہیں، فلاں کے 20 آدمی جگہ ہو گئے ہیں، فلاں وزیر استعفیٰ دے رہا ہے، کلثوم نواز صاحبہ کو لایا جا رہا ہے، مریم نواز کو لایا جا رہا ہے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا مہم چلتے ہیں اور سب کچھ دیکھا کچھ بھی نہیں۔ پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا ساری پارٹیوں کا مقابلہ کریں ڈیلیوری کے اعتبار سے، کس پارٹی نے اپنے دور میں جو اس وقت پارٹیاں ہیں اس ملک کی کتنی خدمت کی، دفاع میں کتنی خدمت کی، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے خدمت کی، کشمیر کے حوالے سے کتنی خدمت کی، کوئی انفراسٹرکچر کتنا بنایا، اقتصادی پالیسیاں کیسے دیں، ساری چیز سامنے ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، گلیاں کون بنا رہا ہے، پانی کی سکیمیں کون بنا رہا ہے، موٹر ویز کون بنا رہا ہے، اسپتال کون بنا رہا ہے، دوائیں کس کو مل رہی ہیں، اوورآل وہ تو گورننس کی بات ہے نا، وہ کیسے بہتر، سب کو خراب۔ گورننس کی بات نہیں، میں تو ہر پارٹی کی آپ سے بات پوچھ رہا تھا۔ اچھا آپ میں اس پہ نہیں، میں یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی جس کی کارکردگی بتائے۔ مسلم لیگ نون کو پرویز مشرف نے توڑنے کی بہت کوشش کی، میاں صاحب باہر بھی رہے، پارٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے، پرویز مشرف باہر چلا گیا، اس کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اچھا شاہ بوستو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، صدیق الفاروق صاحب چودھری شجاعت برادران جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ صدیق الفاروق صاحب نے تو بھی واضح طور پر کہا، میں صدیق صاحب کی بات پوائنٹ مجھ تک پہنچے، میں شاہ بوستو صاحب سے بھی سر یہ جو صدیق الفاروق صاحب نے اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی ان کو وزارت یعنی جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے اسی طرح سے منع ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، ان کا پارٹی ڈسپلن اگر ان کو منع کیا گیا، لیکن شاہ بوستو ہوا کیا ہے آج؟ یعنی کیا انہوں نے ریزائن کیا ہے نہیں کیا، یہ مجھے آپ سمجھ سکیں کیا ہوا ہے، یہ کر دیا ریزائن یا کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ جو اس وقت جو بھی لوگ سن رہے ہوں گے ان کا تو یقیناً یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہی تاثر ہوگا کہ شاید انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو سپریم کورٹ ہٹا دیتی ہے یا کوئی بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے تو میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا اور میں استعفیٰ دے دوں گا، ایون اپنے نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے بھی۔ اب اس کی کیا وجہ تھی وہ بعد میں پھر شاید وہ بیان کی جو ایکسپلینیشن آئی ہے، کلیریفیکیشن آئی ہے کہ نہیں یہ تو کل کی بات کر رہے تھے، وہ آج یہ بات ان کی پوزیشن نہیں ہے۔ اگر آج یہ پوزیشن نہیں ہے تو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال ایک چیز جو بالکل واضح تھی آج کے ان کے پریس کانفرنس میں کہ مسلم لیگ این کے اندر کافی دباؤ ہے، پریشر ہے، اور انہوں نے اس حد تک کہا کہ ان کو بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش نہیں گئی، ان کو بلایا نہیں گیا، اور ایک طرح سے صاف ان کا جو ہے وہ یہ اظہار تھا کہ پارٹی کے اندر جو ہے گروپس ہیں، جس سے ظاہر ہے مطلب ایک چیز کا تو یہ اندازہ ہم بھی کر رہے تھے کہ جب پریشر میں پارٹیز آتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اوور نائٹ پی ایم ایل کیو بن گئی تھی جب نواز شریف صاحب منظر سے ہٹ گئے تھے، اور پنجاب کی پولیٹکس ہو یا آپ سندھ میں بھی یہی ہو گیا ہے۔ یہ تو جو ہے بہت ہی کامن بات ہے کہ جب آپ پاور سے ہٹتے ہیں، جب آپ کے جو ذرائع ہیں، جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کی طاقت ہے وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے، تو پھر لائلٹیز جو ہیں وہ پھر ایٹ پریمیم ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ایک کلیئر امپریشن مجھ کو کم از کم ملا کہ پی ایم ایل این اگر کل سپریم کورٹ کوئی ایسا ڈیسیجن دیتی ہے جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کا جو بیک لیش ہوگا وہ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پریشرز ہیں، شاید گروپس بھی ہیں۔ اور دوسری چیز جو مجھ کو اس پہ دوسری چیز پہ میں مزید کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اہم پوائنٹ کہا ہے اور آپ نے فیصلے کے بعد کے اثرات پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے میں نے لاسٹ پروگرام میں سر پوچھا تھا سوال، میں نے کہا تھا جی کب تک یہ جو کیس ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا، یعنی سماعتیں کنکلوڈ ہو جائیں گی، اور یہ تھرسڈے کا دن تھا، یعنی پچھلے تھرسڈے کی بات ہے، تو آپ نے کہا فرائیڈے
تک جو ہے سماعتیں مکمل ہو جائیں گی, دلائل مکمل ہو جائیں گے, اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا. فرائیڈے تک سماعتیں کنکلوڈ ہو گئی, یعنی وکلا کے دلائل ختم ہو گئے, فیصلہ محفوظ ہو گیا. آپ نے کہا تھا شاید کوئی شارٹ ججمنٹ بھی آ جائے سامنے, وہ سامنے نہیں آیا. اب سر کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے فیصلے کے حوالے سے, اور جو 11 اگست تک ججز 2 نہیں ہیں, اویلیبل نہیں ہوں گے, اس کی مد نظر رکھتے ہوئے کیا فیصلہ کل آئے گا یا 11 اگست کے بعد آئے گا, 14 اگست کے قریب آئے گا؟ کامران مرتضیٰ صاحب کی کیا اس پر اینٹیسپیشن ہے؟ دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کل بھی فیصلہ آ سکتا ہے اگر کل تک لکھ لیا. اب میری جو انفارمیشن تھی کل جو گزر گیا ہے یہ 11 بجے رات تک بیٹھے رہے ہیں, ظاہر ہے اسی ججمنٹ کے حوالے سے بیٹھے ہوں گے, اور آج بھی اسی طرح سے سارا دن بیٹھے ہوں گے. کل یہ جلدی اٹھ گئے ہیں کورٹ سے اور اس کے بعد جا کے اسی کام میں لگے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ کل تک فیصلہ لکھ لیں, مگر یہ فیصلہ بہت اہم ہے. دیکھیے دی مومنٹ یہ فیصلہ ڈیلیور ہو گیا یہ پبلک پراپرٹی بن جائے گی. اب میں ہر شخص جو ہے اس کو ایگزامن کرے گا اور اس کے اوپر بات بھی کرے گا, تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اگر اس میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی نکلتی ہے خدا نہ خواستہ, تو وہ یہ پبلک کا سبجیکٹ بن جائے گا, پبلک اس کو ڈسکس کر رہی ہوگی, ہر جگہ پہ یہ ایگزامن ہو رہا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا بڑی احتیاط سے فیصلہ دینا پڑے گا. اس میں اگر کوئی ہفتہ 10 دن ڈیٹ ہو جاتی ہے, 11 اگست بھی اگر فرض کر لیں کہ اس کے بعد بھی یہ سنبھل ہوتے ہیں یہ, اور یہ جو انہوں نے جو مین پوائنٹس ہیں وہ تو ہائی لائٹ کر لیے ہوں گے. فیصلہ بھی میرا خیال ہے کافی لکھ لیا ہوگا. تو اگر کل آتا ہے یہ فیصلہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کنکلوڈ کرنا, اور توقعات بھی خبریں بھی کچھ ایسی ہیں, کل اگر آتا ہے فیصلہ یہ, تو کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے کہا بڑا اہم فیصلہ ہے, کل آنا ہے فیصلہ, کل اگر آتا ہے کیا فیصلہ ہوگا اگر کل آتا ہے, کیا آپ کی نظر میں سامنے آنے والا ہے؟ اور جتنا کانفیڈنس ہے اس پر پرائم منسٹر کو, کیونکہ بار بار ان سے سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو کون آئے گا متبادل, وہ کہتے ہیں جی مصدق ملک صاحب کہتے ہیں 3 نام زیر غور ہیں, نواز شریف نواز شریف نواز شریف. جتنے وزراء سے پوچھا جا رہا ہے کوئی پلان بھی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی پلان بھی انڈر ڈسکشن نہیں ہے. تو اتنا کانفیڈنس کیوں ہے اس پر پی ایم ایل این کو, فیصلہ کیا آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کامران مرتضیٰ صاحب؟ ہاں دیکھیے یہ اپنا فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی ان کو لینتھ آر پہ جو ہے پھر کوئی اور بھی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے. فیصلہ تو اب ججز کو پتا ہوگا کہ وہ کیا انہوں نے کیا کنکلوڈ کیا تقریباً کنکلوڈ کر چکے ہوں گے. اب ظاہر ہے اس کی نوک پلک سنوار رہے ہوں گے, یا اس کو ڈیٹیل میں لکھ رہے ہوں گے, اس کی ریزنز لکھ رہے ہوں گے. تو فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پٹیشنز الاؤ بھی ہو سکتی ہیں ایز اے ہول, پٹیشن ڈسمس بھی ہو سکتی ہیں ایز اے ہول, پارٹلی الاؤ بھی ہو سکتی ہیں, کچھ حصہ جو ہے نا اس کا الیکشن کمیشن کو بھی بھجوایا جا سکتا ہے. نئے ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین فیصلہ, تاریخی فیصلہ کیا ہوگا کل دن 11:30 بجے لارجر بینچ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس آصف سعید کھوسا کریں گے, یہ فیصلہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. اہم ترین فیصلے میں کیا ہو سکتا ہے, اہم ترین فیصلے کے حوالے سے کیا سیاسی حکمت عملی حکمران جماعت کی ہو سکتی ہے, قانونی نکات اس میں کیا آ سکتے ہیں, کیا معاملہ ہو سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, ٹرائل کا معاملہ کس طرف جائے گا, ڈسپوز آف ہو جائے گی پٹیشن. شاہ بوسو صاحب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, صدیق الفاروق صاحب بھی ساتھ ہیں اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی ماہر قانون سینئر ساتھ ہیں. شاہ بوسو صاحب 11:30 بجے صبح کل فیصلہ اناؤنس ہو رہا ہے, کیا ڈیسیشن آنے والا ہے, کیا ہوگا, اور 5 رکنی بینچ اناؤنس کر رہا ہے؟ دیکھیں جی اب یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا ڈیسیشن آنے والا ہے, لیکن میں چونکہ شروع دن سے ہی میری ایک اپنی انٹرپریٹیشن جو کافی اور لوگ بھی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ڈیسیشن یقیناً آرٹیکل 10A کو نظر میں رکھتے ہوئے, ڈیو پروسیس آف لاء کو نظر میں رکھتے ہوئے, جو پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے, اور صرف 62-63 کو جو ہے وہ نظر میں نہیں رکھا جائے گا جی, جو کہ پہلے 2 جج صاحبان نے اپنا ایک طرح سے اس پہ ڈیسیشن دے دیا ہے. اور اس میں چونکہ معاملات جو ہیں بہت سارے فیکچول, بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے جتنے بھی ڈیسیشنز آئے ہیں جس میں ڈسکوالیفیکیشنز ہوئے ہیں 62-63 کی بیسس پہ, وہ اس میں کوئی زیادہ فیکچول کنٹروورسیز نہیں تھیں. زیادہ تر کیسز جو تھے وہ ڈگریز کے حوالے سے تھے, اور اس میں ان کو بھی پورا موقع دیا گیا تھا, ان کو پروف کرنے کا موقع دیا گیا تھا, ویریفیکیشنز ہوئی تھیں, اور ویریفیکیشن سے کنکلوسیو ایویڈنس تھا, اس لیے اس پہ کوئی
کوئی جیسے جعلی ڈگریوں والا معاملہ تھا جی ہاں کوئی اس میں کوئی ایسی نہیں. تو ابھی جو JIT وہ رپورٹ تو بیان ریزنبل ڈاؤٹ کو بھی جو ہے وہ جو پرنسپل ہے JIT کی رپورٹ ہے یہ کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے. یہ دیکھیں 10 والیومز ہیں. اچھا اس میں ڈاؤٹس تو ہیں نا سر, بڑے ڈاؤٹس ہیں, اور ڈاؤٹس کی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے. میرا اپنا یہ ایک مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر جائے اور لیٹ دا ڈیو پروسیس ٹیک اٹس کورس. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو پھر تو صرف اگر ڈاؤٹ کی بیسس پہ جا رہے ہیں تو پھر تو عمران خان پہ بھی ڈاؤٹ ہے, پھر وہ بھی اپنی سیٹ چھوڑے نیشنل اسمبلی کی, اور اخلاقی طور پہ پھر وہ اپنی جو ہے چیئرمین شپ بھی چھوڑے پارٹی کی, کیونکہ پارٹی بھی تو ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے نا وہ. پھر جہانگیر ترین بھی جائیں گے پھر تو, اور پھر تو جہانگیر ترین صاحب بھی جائیں گے. پھر یہ جو نئے اقامہ والے کیسز شروع ہو گئے ہیں پھر اس پہ ڈاؤٹ. دیکھیں آپ لا کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے وہ سرٹینٹی ہوتی ہے اور پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. اب اگر آپ دونوں چیزوں کو اگر آپ نے منتشر کر دیا اور آپ نے پبلک کی میں نہیں سمجھتا, مجھ کو بہت احترام ہے اور یہ تو بہت ہی سیزنڈ ججز ہیں اور یہ بہت ہی لائق اور بہت ہی کمپیٹنٹ بینچ ہے, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پبلک اوپینین کو سوچیں گے بھی دیکھیں. تو مجھ کو امید ہے کہ سینیٹی ول پریویل, اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنلی لیگلی بیریئرز میں رہ کے یہ حل ہوگا معاملہ. مطلب یہ اگر اس طرف جا رہا ہے معاملہ تو پھر اس کا پھر کوئی میں کم از کم اس کو دیکھ نہیں پا رہا کہ اس کا پھر لاجیکل اینڈ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ 11:30 بجے کا کل اناؤنسمنٹ ہے, لارجر بینچ اس میں کہا گیا ہے, اور کورٹ روم نمبر 1 لارجر بینچ اور 5 ججز یہ بینچ جو ہے اس وقت ہوں گے, جس میں جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں گے, جسٹس گلزار ہوں گے, اور دیگر ججز جو محترم ہمارے ہیں وہ شامل ہوں گے. تو پہلے صدیق الفاروق صاحب, سر کل فیصلہ آ رہا ہے 11:30 بجے, کیا کہیں گے صدیق الفاروق صاحب, کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا دروازہ کھلنے جا رہا ہے 62-63 کا ڈسکوالیفیکیشن؟ آپ لوگوں نے تو کوئی پلان بظاہر ہم نے جتنی باری پوچھا ہے کوئی نہیں بنا ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے, لیکن اگر کل ورسٹ کیس سینیریو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کوئی وزارت عظمیٰ کا امیدوار کیا ہوگا اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے کل 11:30 بجے صبح کو؟ صدیق الفاروق صاحب. دیکھیے سیفان خان, جو بھی صورت سامنے آئے گی میں اب اس وقت تو وہ تبصرہ اتنا نہیں کر سکتا. مجھے اچھی لگی ہیں باتیں شہاب اوستو صاحب کی, انہوں نے بڑی معقول باتیں کی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا مسلم لیگ نون ہر فیصلے کے لیے تیار ہے. آپ نے اس وقت کہا تھا جو بات تھی کہ جی مسلم لیگ نون پرویز مشرف نے توڑ پھوڑ دی تھی, تو پرویز مشرف کی کتاب پڑھی, یہ 2 جملے میں عرض کرنے دے مجھے تاکہ بات واضح ہو جائے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے جو اپنے میرے سیکٹری تھے اپنا کیا نام عزیز طارق عزیز, ان کو کہا کہ گجرات کے چودھریوں کو جو ہے اگرچہ ان پہ کافی کیچڑ اچھلتا ہے لیکن وہ کام کے لوگ ہیں, اور ان کو کہا جائے کہ وہ مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ قائد اعظم میں تبدیل کر دیں. پھر جو ہوا وہ دیکھا, توڑا. کچھ لوگوں کو کہا گیا جو کاروباری تھے تمہارے گودام جلا دیں گے, کچھ کو کہا گیا تمہاری بیٹیاں کالج جاتی ہیں تمہیں پتہ ہے. پھر 50 نشستوں کے 2003 کے الیکشن میں رزلٹ بھی چینج کیے گئے, پھر جعلی ڈگریاں دے کے اپنے لوگوں کو لایا گیا. اس طرح کی وارداتیں جو ہوئی, وہ ایسی کوئی بات اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے. پارٹی متحد ہے, متفق ہے, نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے, اور کل 11:30 بجے وہ کہتے ہیں نا جب پل آئے گا تو ہم پار کر لیں گے, انشاءاللہ پوری تیاری ہے ہر لحاظ سے. اچھا, اور کامران مرتضیٰ صاحب, نون لیگ کہتی ہے ہماری پوری تیاری ہے. آپ کے نزدیک کامران مرتضیٰ صاحب ایک جو اس میں لیگل بات ہے, کیونکہ یہ بڑا سوال اٹھا تھا بیچ میں کہ کیا یہی بینچ اس کا فیصلہ سنائے گا 3 رکنی عمل درآمد بینچ, یا لارجر بینچ کے پاس جو پچھلے 2 ججز ہیں ان کے پاس جائے گا؟ سر اب یہ 5 ججز اگر ہوں گے تو پھر یہ معاملہ ویسے ہی 2 ججز تو ڈیسائیڈ کر چکے ڈسکوالیفیکیشن, تو ان 3 میں سے کوئی ایک جج اور اب سنا دے گا فیصلہ تو ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی, کیا یہ بات ہے کامران صاحب؟ اب تو پھر اسی طرح نظر آتا ہے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ 3 ججز اس میں فیصلہ سنائیں گے, وہ بینچ ختم ہو گیا. میں جو اب میرا ویو یہ تھا, مگر یہ میرے ویو کے اگینسٹ یہ بات ہوئی ہے کہ اب 5 ججز کو فیصلہ اس کا فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 20 اپریل والا فیصلہ جو تھا وہ اس کو انٹرم آرڈر کوئی درمیانہ حکم جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد اس میٹیریل کی بنیاد پہ باقی 3 ججوں نے مائنڈ میک اپ کیا ہوگا. اب اگر 3 میں سے ایک بھی اس وقت چلا گیا تو یہ 3/2 ہو جائے گا, اور اگر 3 نے آگے جو نا ایک ہی رہا, ان کا اوپینین ایک ہی رہا, تو پھر وہی 2-3 رہے گا. تو یہ 5 کے 5 جج بیٹھ رہے ہیں. سر تو یہ 3 ججز اگر تینوں
3 एक ओपिनियन होता है इनका तो ही, और इनमें से अगर किसी एक का भी फैसला उस माइनॉरिटी जजमेंट की तरफ जाता है तो वो 3-2 फैसला बन जाएगा जो फैसला 20 अप्रैल को आया था। यही होगा ना कमरान साहब? यही अब होगा। अब जो नजर आ रहा है इसमें, असल में इस केस में जो कुछ भी हुआ है तकरीबन ना वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो हम अपने मतलब एक गेस वर्क कर रहे थे जी। ये किसी ने कहा कि जी 3 सुनाएंगे, किसी ने कहा 5 सुनाएंगे, तो ये मतलब एक अंदाजा था, कभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था। तो अब जब ये हो रहा है तो अब हम इस बात को समझ रहे हैं, तो अब जब इस बात की समझ जो आ रही है वो 3/2 बन रही है। कमरान साहब, जब फैसला आने लगा था अप्रैल 20 का, तब भी हम लीगल एक्सपर्ट्स से ओपिनियन ले रहे थे, वो कह रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती वो, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं दैट आर नॉट बियॉन्ड डाउट, लेकिन 2 जजेस ने डिस्क्वालिफिकेशन दे दी थी उस पर भी, और 3 ने कहा था कि, तो वो भी अनप्रेसिडेंटेड, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यानी आपको कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर, मतलब क्या आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे? कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। देखिए ये बात हमारे लिए जो है ना, पहले तो इस पिटीशन को इंटरटेन होना, इसका जो है ना वो प्रेसिडेंटेड नहीं था कि डायरेक्टली जो है ना 62 और 63 को इन्वोक करना। उसके बाद ये GIT बनना जो है ना वो प्रेसिडेंटेड नहीं था। फिर GIT में जो है ना वो मुख्तलिफ इदारों के लोग आ जाना जो सिविलियन नहीं हैं, ये हमारे लिए प्रेसिडेंटेड नहीं था। सारा कुछ हमारे लिए प्रेसिडेंटेड नहीं था। अब मतलब जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक नया जूरिस्प्रूडेंस लिखा जा रहा है, एक मुल्क की नई जो है ना जुडिशल हिस्ट्री लिखी जा रही है। ये जब फैसला आ जाएगा फिर ये हमारे हाथों में होगा, उस वक्त हम उस पर एहतराम के साथ हम कोई तबसरा कर सकेंगे। मगर इस वक्त तक हमारे लिए इस केस में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए वो नया समझ लीजिए। शाह साहब, आपका भी लीगल एक्सपीरियंस है, नया है सब कुछ जो हो रहा है? बिल्कुल जी। देखें, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि मुझे जवाब ब्रेक के बाद लेना होगा प्लीज। ब्रेक के बाद आते हैं। तो सिद्दीक अल फारूक साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और शाह बोस्टो साहब साथ हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद फैसला क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लीगल माइंड हैं, और सियासी हुकूमत अमली हुक्मरान जमाती क्या हो सकती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में यानी जिस घड़ी का इंतजार था सबको ही होगा, क्योंकि हुकूमत भी या फिर अपोजिशन साइड देखा जाए कि फैसला क्या आएगा पनामा का। कल 11:30 बजे ये अनाउंसमेंट होने जा रही है। 11:30 पर 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच, ये फैसले को अनाउंस करेगा। ये समय पहले 20 अप्रैल को पनामा का जजमेंट आया, उसके बाद GIT का प्रोसेस हुआ, फिर समातें हुई, GIT के ऊपर 5 फैसला महफूज हुआ, और कल 11:30 बजे इस फैसले की अनाउंसमेंट होनी है। मेरे साथ शाह बोस्टो साहब माहिर कानून भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, सिद्दीक अल फारूक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, और कामरान मुर्तज़ा साहब एक्स प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाह साहब, मैंने पूछा आपसे, आप अभी कामरान साहब ने कहा अनप्रेसिडेंटेड है, अभी जो तज्ज़िये से चल रहे हैं, जो एक नैरेटिव बन रहा है, जो 5 रुकनी बेंच का सुनकर ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं जी कि अब जो है बड़ा मुश्किल है कि आगे कुछ पॉजिटिविटी इसमें से निकाली जा सके PMLN के लिए। इज इट राइट? देखिए जी, जैसे कामरान साहब ने भी फरमाया, मैं समझता हूँ कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है जी, पहले तो मेरी जो अपनी जो एक फिनिट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द लॉ, कि ये फौजदारी मुकदमात के लिए बिल्कुल नहीं है। फौजदारी मुकदमात के जो प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसके प्रिंसिपल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ जो हैं वो 184(3) में, उसमें यकीनन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि उनके अपने ओपिनियन के जज साहबान के ओपिनियन के मुताबिक जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है और वो किसी तरीके से नेक्सस है उसका फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो उसको टेकअप कर सकते हैं। लेकिन देखें, क्रिमिनल लॉ जो है वो बहुत उसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि लिबर्टीज़ और राइट्स का इश्यूज़ है, आपकी इज्जत, जान, माल सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अब तो 2 जजेस तो पहले कह चुके हैं, अब देखिए बस एक जज की बात है, उस पे मैं बात नहीं करूंगा, आप वो तो कल जो भी डिसाइड होगा, मैं तो जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ कि 184(3) में अगर आपने उसको, मतलब बोट बेसिन का थाना अगर बन जाए, मैं जो मुझको मसला है मैं जाके 184(3) में डाल दूँ, और उसके बाद देखें, जब आप FIR करवाते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो CRPC 169 सेक्शन के तहत वो खुद ही जो है, जो IO है, वो से जो आप बात कह रहे हैं सर, मैं क्या ये मेजॉरिटी नैरेटिव है? क्या यह मेजॉरिटी नैरेटिव ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर शुड डिस्क्वालीफाई? लॉ जो है मेजॉरिटी मिनॉरिटी की
کے پرنسپلز پہ نہیں چلتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر کیونکہ جو مائنورٹی ججمنٹ تھا جو اس وقت, اس مائنورٹی ججمنٹ کو میڈیا میں زیادہ ہائپ ملی تھی پاناما کے بنسبت اس میجورٹی ججمنٹ کے جو مین ججمنٹ تھا اس کے. تو نیریٹو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیریٹو ہے اس پر جو لیگل مائنڈز کا استعمال؟ بات یہ ہے کہ جو ریسنٹلی پولز آئے ہیں اس میں تو جو میجورٹی ہے اوپینین یہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو چلے جانا چاہیے. میڈیا کی جو اس وقت اوور آل جو آپ کو بیئرنگ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی 62 63 جیسے ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے لوگوں کو گھر بھیج سکتے ہیں, ایون چاہے پرائم منسٹر بھی ہو. لیکن لا کیا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اب وہ آپ کو نظر آ جائے گا, اس پہ میں کچھ نہیں کہتا. لیکن یہ جس طریقے سے سارا پروسیجر جو استعمال ہوا ہے, جو جس طریقے سے سارا پلے آؤٹ ہوا ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اچھا نہیں, یہ ہماری اس وقت صرف پرائم منسٹر صاحب کی آفس, ڈیموکریسی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اور جورسپروڈنس ہماری یہ سارے اسٹیک پہ ہیں. نہیں, کیا یہ فیئر ٹرائل ہے یا نہیں ہے؟ آرٹیکل 10 فیئر ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ججمنٹ خلاف آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے, آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ٹرائل تو ہے ہی نہیں نا, یہ ٹرائل تو نہیں ہے, یہ تو بیسیکلی ایک پروسیجر تھا جو بھی ایک اسپیشل پروسیجر تھا جس کے ذریعے ایک انویسٹیگیشن کی ایک باڈی بنائی گئی, اور اس میں بھی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اب یہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے, جس طرح میں نے گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ ایف آئی آر داخل کرواتے ہیں اس کے بعد ایک آئی او مقرر ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن رپورٹ ایویڈنس اکٹھا کر کے ماجسٹریٹ کو دیتا ہے. اب یہ اس سٹیج پہ ہے معاملہ. اب اگر ماجسٹریٹ کے پاس وہ رپورٹ پہنچ جائے, ماجسٹریٹ اس رپورٹ پہ سزا دے دے, تو یقیناً اس کو اسٹرکٹلی اسپیکنگ کرمنل لا یا جنرل پرنسپل آف لا کے تحت اب ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ٹرائل تو ہوئی نہیں. اب وہ ایویڈنس جس کو آپ ایویڈنس کہہ رہے ہو وہ واقعی ایڈمیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات یقیناً بہت جہاندیدہ جج صاحبان ہیں ہمارے, اور ظاہر ہے وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھ کو پوری امید ہے, کیونکہ یہ اس میں صرف پرائم منسٹر کی آفس انوالو نہیں ہے, اس میں سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی, سرٹینٹی آف لا اور پرنسپلز آف جسٹس انوالو ہیں. آرٹیکل 10A جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت پورے آئین کا سول ہے, سورس آف اسٹرینتھ ہے. آرٹیکل 10A جو 18th امینڈمنٹ کے بعد انسرٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے آرٹیکل 4 تھا, آرٹیکل 9 تھا, آرٹیکل 14 تھا, لیکن اب تو اسپیسیفکلی ڈیو پروسیس آف لا کا آپ نے پروویژن ڈال دیا ہے. اب وہ کیسے اس کو آپ بائی پاس کر کے 62 63 جو کہ پروویژن انیبلنگ پروویژنز ہیں یا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ ایسا دیکھیں میں تو میری اپنی جو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی یا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی, صحیح, اس میں اس طرح کبھی نہیں ہوا. بات کو صرف جو آپ نے مورل کوسچن پہ آپ کر سکتے ہیں کہ مورلی وہ خود ہی پرائم منسٹر صاحب ہٹ جائیں پیچھے, کوئی غلط بات ہے. یہ تو بات جو آپ نے کی انپریسیڈنٹڈ ہے. صدیق الفاروق صاحب سے, اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں, کامران مرتضیٰ صاحب سر, تو اب یعنی جو یہ سب اگر ہوتا ہے, یعنی 184(3) کے تحت 62 62 63 ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, اگر مثال کے طور پہ لیٹس ڈسکس اے سینیریو, تو کیا یہ نیا دروازہ کھل جانا ہے, ایک پریسیڈنٹ بن جانا ہے, اور اس کے بعد یہ اقامہ ہولڈرز ہوں, چاہے اس وقت جن کی آف شور کمپنیز ہو, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو, جن کے کیسز ابھی چل رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سے چھپے نام ہوں گے, کسی ایک کی تو نہیں آف شور کمپنی ہوتی, ہر جماعت میں چھپے بیٹھے ہوں گے. تو کامران مرتضیٰ صاحب, کیا یہ پورا ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی لائنیں لگا لگا کے لوگ اپلیکیشن لے کے بیٹھے ہوں گے, کیا ہوگا؟ کیا ایک ٹرینڈ بننے جا رہا ہے کامران صاحب کل؟ اگر یہ 62 63 میں انہوں نے اس کو انووک کر لیا تو پھر اس کے بعد بہت سی پٹیشنز آئیں گی, جو کہ میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد میں کم از کم ہو سکتی ہیں. اور وہ جو لوگوں سے وقت گزر گیا تھا, وہ 40 ڈیز کا 45 ڈیز کا جو جس میں پٹیشن فائل کی جاتی ہے, تو پھر یہ انڈائریکٹلی جو نا بہت سی چیزیں انووک ہوں گی, لوگ ڈاکومنٹس لے آئیں گے, ہر آدمی کے بارے میں لے آئیں گے, ایون وہ ممبر پارلیمنٹ جو جا چکے ہیں ان کے سادے کمین کے سوال کھڑے کر دیے جائیں گے. تو یہ پھر سارے ملک جو ہے نا اس کے بارے میں جو لوگ پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں, جو آفس ہولڈرز تھے, ان کے بارے میں جو ہے سوال کھڑے کر دیے جائیں گے کہ وہ سادے کمین تھے یا نہیں تھے, یا ہیں یا نہیں ہیں. پھر یہ کورٹ کو یہ سب کو ریزالو کرنا پڑے گا ان ویو آف دس ججمنٹ جو کل وہ ڈیلیور ہونے جا رہی ہے. سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کل کے فیصلے کے بعد ملک آگے بڑھے گا یا ملک پیچھے جائے گا کامران مرتضیٰ صاحب, پاناما کے فیصلے کے بعد, تو کیا ہوگا؟ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی معاملات کبھی عدالتوں میں حل نہیں ہوتے. سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوتے ہیں. میرا پہلے دن سے یہ تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں حل کیا جائے. ممکن ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں,
جتنے ایلیگیشن ہیں ممکن ہے یہ سارے کے سارے ٹھیک ہوں, یہ بھی ممکن ہے کہ سارے کے سارے غلط ہوں, یا پارٹلی ٹھیک ہوں یا پارٹلی غلط ہوں, مگر یہ سیاسی معاملہ تھا. سیاسی معاملات میں جب کورٹ کو ہم لاتے ہیں تو کورٹس ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہیں. وہ فیصلے جو انہوں نے عام لوگوں کے کرنے ہوتے ہیں, جو عام معاملات آتے ہیں, جو یا روٹین کے معاملات آتے ہیں, ایون خواص کے بھی, تو وہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یہ سارا ملبہ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کورٹس پہ جاتا ہے. تو اس میں ہمیں کورٹ کی عزت کا بڑا احساس ہے, اور ہماری جدوجہد جو ہے نا وہ اس جوڈیشری کے لیے رہی ہے, جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کے لیے رہی ہے, اس کے وقار اور عزت کے لیے رہی ہے. تو ہم اس حوالے سے کانشیس ہیں, اور اسی لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی پٹیشن کے بارے میں ہماری ریزرویشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. اس پٹیشن کے بارے میں بھی ریزرویشنز ہیں, جو اپنا عمران خان صاحب کے خلاف حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن ہے, جہانگیر ترین کے خلاف جو پٹیشن ہے, ان سب کے بارے میں ہماری ریزرویشن. سر آپ نے بھی کہا کہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو سر, لیکن آپ نے کیونکہ آج ڈسکس بھی ہوا تھا جہانگیر ترین صاحب پہ کیس میں, کیونکہ وکلا جب دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تیاری کر کے آتے ہیں. حنیف عباسی صاحب کے وکیلوں کہا کہ آپ اگر آف شور کا الزام لگا رہے تھے کہ یہ مالک ہیں اس کے بینیفیشل, تو آپ کے پاس پراپر کاغذات ہونے چاہیے تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ پاناما لیکس میں بھی اتنے ہی فیکٹ سامنے آئے تھے اور اسی بنیاد پر آگے معاملہ بڑھا تھا. تو اس پر معزز جج نے کہا کہ یہ معاملہ پاناما لیکس سے مختلف ہے, کیونکہ اس میں کچھ کانٹروورسیز جو کانٹرڈکشنز تھے وہ پارلیمنٹ کی سپیچ پرائم منسٹر کو لے کر تھے, کچھ بیانات تھے اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو تسلیم شدہ تھی. تو یہ کیسز ڈیفرنٹ ہیں جہانگیر ترین, عمران خان, نواز شریف, یا ڈو یو تھنک کہ یہ سب سیم ہے, ایک ہی پیج پر ہے؟ دیکھیے آلموسٹ جو ہے نا وہ سارے پھر ایک ہی پیج پہ آتے ہیں. جہانگیر ترین والی بھی تو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ انہوں نے ایڈمٹ کی ہوئی ہیں, اور وہ اگر ایڈمٹ کی ہوئی ہیں اور اگر وہ ڈسکلوز نہیں کی ہیں, ڈیکلیریشن میں وہ موجود نہیں ہے, مس ڈیکلیریشن کا کیس تو اگین بن جائے گا. دیکھیے یہ بڑے نازک ہیں معاملات, یہ ان نازک معاملات کا جو ہے نا وہ کورٹ میں ان کو کورٹ میں ایگزامن کرنا, ان کے اوپر ڈیسیجن دینا, یہ جس طرح سے اپنا پالیٹکس تقسیم ہوتی ہے وہاں پارٹیاں بن جاتی ہیں, خدا نہ خواستہ یہاں پہ جو ہے نا وہ قوم تقسیم نہ ہو جائے, آپ سے بڑا اہم سوال یہ مسائل نہ آ جائیں کہ جی یہ کامران موسیٰ صاحب بڑی اہم بات کی ہے, شاہ اوستو صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. صدیق افضل آپ سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے دوران جی آئی ٹی پروسیڈنگز نواز شریف صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں راز ہیں, وقت آنے پر کہہ دوں گا. اور اسی طرح مریم نواز نے کہا کہ ہمارے سینوں میں دفن سازشوں کو بے نقاب کرنے نہ دیا جائے, مجبور نہ کیا جائے. کل اگر فیصلہ آتا ہے, جو بھی آتا ہے, اگر ورسٹ کے سینیریو ہوتا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں, تو کیا وہ راز پرائم منسٹر افشا کر دیں گے قوم کے سامنے کہ کون سازش کر رہا تھا, کون تھا, کیا تھا, جو بار بار کہتے رہے؟ پہلے تو مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کا کوئی ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیا. اچھا, آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی اس ملک سے محبت, میں ان کے ساتھ 1985 سے چل رہا ہوں, میری ان کے ساتھ ون آن ون لمبی گفتگویں ہوئی ہیں, تبادلہ خیال ہوا ہے. وہ جتنی پاکستان سے محبت کرنے والے اور جتنے مسائل کا شکار لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ایک جذبہ اور تڑپ رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر ان کے دلوں میں کوئی راز ہیں جن کے بتانے سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کبھی نہیں بتائیں گے وہ راز. سر وہ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر میں بتاؤں گا راز, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کل وہ وقت نہیں آئے گا اگر فیصلہ جو بھی آتا ہے, تو وہ وقت کل نہیں, کب آئے گا وہ وقت آپ کو علم ہے؟ کیونکہ آپ کے ووٹرز بھی, صدیق فاروق صاحب, ان کے ذہن میں بھی اضطراب ہوا, یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں جب آپ جائیں گے, لوگ تو آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ کون سی سازش ہوئی آپ کے ساتھ, ہمیں بتائیں تو آپ کو کس کا نام لیں, کیا ہوا تھا آخرکار. مطلب دیکھیں, وقت جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وقت آنے پر, یا مریم نواز بیٹی نے کہا کہ وقت آنے پر, تو وقت کا تعین بھی کر لیا جائے گا. لیکن اس پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں بڑے تضادات ہیں, آئین ٹوٹنے کی وجہ سے اور بہت سے دیگر معاملات کی وجہ سے بڑے تضادات ہیں. وہ اگر ان کو افشا کر دیا جائے تو واقعی بڑی گمبھیر صورتحال بنے گی. وہ اچھی بات ہے جیسے جنوبی افریقہ میں ہوئی نیلسن منڈیلا کرنا ہوگا, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اس نوٹ پر. میں معذرت ہوں آپ کی, کل لے سکیں گے پورا کیونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو. فیڈ بیک فیس بک, ای میل, ٹویٹر. شاہ اوستو صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب اور صدیق الفاروق صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. اہم ترین فیصلے پر اہم ترین فیصلہ کل آئے گا, وقت آ چکا ہے کہ 11:30 بجے آئے گا, اس پر کوریج بھی جاری رکھیں گے. اب تک پر دیکھتے رہیے گا اب تک.